أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے. آج سے ہم جس عنوان پر بات کریں گے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے یا جو کام کرتے تھے ان کے بیان کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کر کے ہر شخص اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں سے 100 حدیثیں چن کر درج کرتے ہیں. ان پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو. کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ عرصہ تک روٹھا رہے. طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا لے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. کسی سے حسد نہ کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. کسی کی چغلی مت کرو. سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. کسی کو گالی یا تانا نہ دو اور نہ کوئی گندی بات منہ سے نکالو. مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اس لیے خدا کا سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. جو چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر کوئی ظلم کرے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اسے گھٹیا سمجھے. کوئی آدمی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. مہمان کی عزت اور خدمت کرو. جو اپنے آپ کو بڑا کہے اور اکڑ کر چلے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی بات چھپ کر اور کان لگا کر نہ سنو. غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو. فضول خرچی نہ کرو. بخیل اور کنجوس بھی نہ بنو. ہمیشہ پاک صاف رہو، اللہ تم کو بہت روزی دے گا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. بیماروں کی خبرگیری کیا کرو. ماں باپ کا ادب کرو. ان کی ہر طریقے سے خدمت کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہ بولو. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. شرم اور حیا ایمان کی نشانی ہے. ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرو اور جب باہر نکلو تب بھی ان کو سلام کرو. وہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے جو سلام میں پہل کرے. چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمی کو سلام کریں. جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور آرام سے گفتگو کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے.